السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کا پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اپنی سبق کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جن اعمال کا تعلق رب سے ہو ان کو عبادات کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور جن کا تعلق بندوں سے ہو انہیں معاملات کہتے ہیں، جیسے تجارت، آپس کے لین دین اور دیگر برتاوے۔ منافقین کے دونوں قسم کے اعمال خراب تھے۔ ان میں سے آخری قسم کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ تو اس کے تفسیر کچھ یوں ہے کہ ان منافقین پر دلی بیماری اس قدر غالب آ گئی کہ برے بھلے کی تمیز ہی نہ رہی، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چغل خوری، غمازی اور گناہوں سے ملک میں فساد برپا نہ کرو، لڑائیاں جھگڑے نہ پھیلاؤ، ادھر کی باتیں ادھر نہ کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو بھلائی کرتے ہیں۔ وہ ان گناہوں کو بھلائی سمجھ بیٹھے، جیسے کہ بعض بیمار میٹھی چیز کو کڑوی، جیسے کوئی شخص بیمار ہو گیا اس کو میٹھی چیز دی جائے تو وہ اس کو کڑوی محسوس کرتا ہے اور کڑوی کو میٹھی محسوس کرتے ہیں۔ یہی ان کا حال ہے۔ جب انسان اپنے عیب کو ہنر سمجھنے لگے، جب اس میں کوئی عیب آ جائے، کوئی کوتاہی آ جائے کہ اس میں کمی ہے اس چیز کی، تو اس کو ہنر سمجھنے لگے تو اس کی ہدایت بہت مشکل ہوتی ہے۔ ایسے انسان کو سمجھانا، راہ راست پر لانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر رب کہہ دے کن فیکون اس کام پہ، تو انسان ہدایت پر آ جاتا ہے۔ جب رب کی طرف سے ہی ان کے لیے ایسا نہیں ہے، وہ رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں، تو پھر وہ ہدایت پر کیسے آ جائیں، کیونکہ وہ جاہل مرکب ہے۔ اور یہاں پہ کچھ نوٹ کرتے چلیے کہ یہ سمجھنا کہ اس قسم کے لوگ پہلے ہی تھے اب نہیں ہیں، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، پیغمبروں کے زمانے میں تھے، صحابہ کے کرام کے زمانے میں تھے، لیکن اب ہمارے زمانے میں نہیں ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بہت سخت غلطی ہے، اب بھی بکثرت موجود ہے۔ بت پرستی، گنگا نہ کرنا وغیرہ سب اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہیں۔ مبارک ہے وہ شخص جس کو دنیا میں حقیقت حال کی خبر ہو جائے اور برے بھلے کی تمیز کرے، ورنہ مرنے کے بعد تو ہو ہی جائے گا۔ اینڈ اس کا کچھ تفصیلاً یہ بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے عمدہ زمین میں ایک اچھی زمین ہے، اس میں جس قسم کا بیج ڈالا جائے گا اسی قسم کا درخت اگے گا۔ جو شخص برآور درختوں کی بجائے خاردار کانٹے والے درخت بوئے، مطلب پھلدار درخت نہ بوئے، کانٹے والی جھاڑیاں وہاں پہ بوئے، تو اس زمین کو بگاڑ دیتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک زمین بہت عمدہ ہے، اچھی ہے اور وہ اچھا پھل دے سکتی ہے، لیکن پھل لینے کے بجائے ہم وہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں اگانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس زمین کو بگاڑ دیتا ہے اور اپنے کو ان فوائد سے محروم کر لیتا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر وہ پھل دار پودے گائے گا تو ان کو پھل میسر ہوں گے، وہ وہاں سے پھل حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ اسی طرح انسانی دل میں ہر قسم کی استعداد ہے کہ اگر اس میں ایمان کا بیج بوئے تو اس سے عمدہ پھل حاصل ہوں گے، یعنی کہ نیکی کے کام پر چلے گا، نمازیں پڑھے گا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا، اس کے انبیاء کرام کو مانے گا، اور کفر کے بیج سے کانٹے ہاتھ لگیں گے۔ اگر وہ کفر بیج بو دے گا تو اس کے ہاتھ میں کانٹے ہی آئیں گے، پھل کیسے آ سکتے ہیں؟
تو یہی مثال اس دنیا میں بھی ہے کہ جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے منافقو اپنی اس قلب کی کھیتی میں، جو ہمارا دل ہے، یہ جو آپ کے پاس کھیتی کی صورت میں آپ کے پاس ہے، اس میں جو ہم آپ کے دل کا ایک 4 کونوں والا کھانے بنے ہوئے، اس میں کفر نفاق کا بیج ڈال کر اس کو فاسد نہ کرو، اس کو خراب نہ کرو، اس کو صاف رکھو، بلکہ ایمان بو کر اور عبادات کا پانی دے کر، نیک صحبتوں کی ہوا لگا کر پھلدار درخت پیدا کرو، لیکن وہ اپنی بیوقوفی کے کانٹے بو کر پھل کی امیدوار ہیں۔ تو کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم غلط کام کرتے جائیں اور امید اچھے کی رکھیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم غلط کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی غلط ہی ہوگا، اگر ہم اچھا کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا، کہ وہ رب العزت کائنات کا مالک خالق وہ سمیع بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون سا انسان نیک کام کر رہا ہے، کون سا کام انسان بدی کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہماری نیتیں اچھی ہوں گی تو اس کا پھل بھی ہمیں اچھا ہی ملے گا، جب ہماری نیتیں خراب ہوگی تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھے کام کریں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ آئی ہوپ کہ آج کا جو ہمارا لیسن تھا آیت نمبر 11 کا ترجمہ و تفسیر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مجھے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔